اے محمد ذرا اپنے رب کا حلیہ تو بیان کرو، وہ کیسا ہے؟ کیا وہ سونے کا بنا ہے یا چاندی کا؟ آخر تمہارا رب کس چیز سے بنا ہے؟ ہمیں اس کا حسب نسب تو بتاؤ۔ مکہ کی وہ رات ایک نہایت خاموش اور پرسکون رات تھی۔ کائنات پر سکون طاری تھا اور چاندنی چاند کی چادر کی طرح خانہ کعبہ پر برس رہی تھی۔ ہوائیں بھی ادب سے چل رہی تھی، جیسے وہ کسی بڑی خبر کا انتظار کر رہی ہو۔ اس پرسکون اور خاموش ماحول میں ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے جانثار صحابہ کے درمیان تشریف فرما تھے۔ وہ انہیں اس رب کی باتیں بتا رہے تھے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ صحابہ کے چہرے یوں دمک رہے تھے جیسے وہ ستاروں کے جھرمٹ میں بیٹھے ہو۔ ان کے دل حق کی تلاش میں بے چین تھے۔ وہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لبوں سے نکلنے والے ہر ایک لفظ کو اپنی روح میں اتار رہے تھے، لیکن اسی جگہ ایک گوشے کے اندھیرے میں کچھ پجاری بھی موجود تھے، کچھ مشرکین جو پتھروں کے بتوں کی عبادت کرتے تھے۔ وہ آپس میں خسر فسر کر رہے تھے۔ ان کے چاروں طرف طنز تھا اور لہجے میں شرارت۔ وہ اسلام کے پیغام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ ان میں سے ایک مشرکین آگے بڑھا اور بڑے تکبر سے بولا، اے محمد ذرا اپنے رب کا حلیہ تو بیان کرو، وہ کیسا ہے؟ کیا وہ سونے کا بنا ہے یا چاندی کا؟ آخر تمہارا رب کس چیز سے بنا ہے؟ ہمیں اس کا حسب نسب تو بتاؤ۔ ان لوگوں کا مقصد یہاں پر اللہ رب العزت کو جاننا نہیں تھا، بلکہ یہ سب لوگ چاہتے تھے کہ مومنوں کے دلوں میں شک پیدا کر دیں۔ یہ وہ قومیں تھی جو اس حقیقی خدا کو نہیں جانتی تھی، بلکہ یہ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر اور لکڑی کے بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور اگر وہ بت ٹوٹ جاتے تو دوبارہ ویسے ہی نئے بت تراش لیتے۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ جل جلالہ کی ذات کو نعوذ باللہ مخلوق کے درجے پر لے آئے، حالانکہ اللہ رب العزت کی ذات اس سے بہت زیادہ بلند اور پاک ہے۔ ابھی کچھ لمحے گزرے تھے کہ فضا میں ایک نورانی تبدیلی آئی۔ حضرت جبریل علیہ السلام آسمان کی بلندیوں سے اترے۔ وہ اپنے پروں میں ایسا نور اور ایسا پیغام لے کر کے آئے جس نے رات کو سناٹے کو چھانٹ دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اے اللہ کے نبی، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، اور کوئی بھی اس کا ہمسر برابر نہیں۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں تھے، یہ وہ بجلی تھی جو مشرکوں کے دلوں پر گری۔ ایک چھوٹی سی سورت تھی، کل 4 آیتیں، لیکن ان چند لفظوں نے پوری کائنات کا راز سمیٹ لیا۔ اس رات سے سب کچھ بدل گیا۔ لوگ صدیوں سے یہ سوچتے تھے کہ خدا کو پہچاننے کے لیے کسی لمبی چوڑی فلسفی تقریر کی ضرورت ہے، یا خدا کو کوئی خاندان یا خیالی تصویر ہونی چاہیے، مگر سورہ اخلاص آئی اور اس میں وضاحت کے نور سے جہالت کے سارے اندھیرے کو مٹا دیا۔ آئیے آج ہم اس عظیم سورہ کی گہرائی میں اترتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ صرف ایک سورہ نہیں بلکہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل نظام ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، قل هو اللہ احد۔ اے محبوب، آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ تنہا ہے، یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس جیسا دوسرا نہیں۔ اگر آپ اس آیت میں دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد، یعنی لفظ احد کا استعمال کیا، اور اسی طرح عربک میں ایک اور لفظ آتا ہے واحد، جس کا معنی بھی ایک ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے احد کیوں استعمال کیا، واحد کیوں استعمال نہیں کیا؟ وہ اس لیے کیونکہ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، جس کے بعد 2 3 4 آ سکتے ہیں، لیکن احد ایک ایسا لفظ ہے جس کے بعد 2 3 4 نہیں آ سکتے۔ اگر آپ اس کو اردو میں سمجھیں تو اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، لیکن احد کا مطلب ہوتا ہے یکتا، ایسا ایک جس کا کوئی دوسرا ہو ہی نہ، بے مثال، لاثانی، جس کا کوئی ثانی نہ ہو۔ یہ لفظ واحد سے کئی زیادہ گہرا اور باریک ہے۔ اور احد استعمال کرنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ واحد یعنی کہ ایک وہ جو تقسیم ہو سکتا ہے، اس کا آدھا ہو سکتا ہے، اس کا پاؤں ہو سکتا ہے، اس کا پون ہو سکتا ہے، لیکن احد ایسا ہے جو تقسیم ہی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے احد کا استعمال کیا۔
अहद का मतलब होता है कि उसके साथ कोई दूसरी चीज मौजूद ही नहीं और उस जैसी कोई चीज ही नहीं। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के वजूद का यकताई है, यानी इस कायनात में अगर कोई हकीकत है तो वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है। बाकी सब कुछ खत्म होने वाला है, सब साया है, सब आरजी है। इस कायनात के अंदर हर चीज अपना वजूद उसी हकीकी वजूद यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत से हासिल करती है, क्योंकि वही हकीकी खालिक है। ये आयत उन तमाम लोगों के मुंह तोड़ जवाब थी जिन्होंने अल्लाह के शरीक ठहराए, चाहे वो मक्का के मुशरिक हो जो बुतों की इबादत करते थे, या वो लोग जो सितारों, सूरज, आग की परस्तिश करते थे। ये ऐलान था कि बादशाही सिर्फ उस अकेले के लिए है जो अपनी जातो सिफात में, अपने कामों में यकता है, तन्हा है, कायनात में कोई भी उसका शरीक नहीं है। ज़हनों में ये सवाल पैदा हो सकता था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत जब तन्हा है तो उसे अपनी तन्हाई को मिटाने के लिए किसी दूसरी चीज की जरूरत होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दूसरी आयत नाजिल फरमाई और इरशाद फरमाया, अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि समद वो है जो सबसे बेपरवाह है, ऐसा नहीं कि उसे किसी चीज की जरूरत हो। अल्लाह ताला हमारी इबादतों का मोहताज नहीं, बल्कि ये इबादतें हमारे ही फायदे के लिए है। वो इन तमाम से बेनियाज है, उसे किसी चीज की परवाह नहीं। लेकिन कोई भी इस मखलूक में अल्लाह रब्बुल इज्जत से बेनियाज नहीं। हर एक को अल्लाह रब्बुल इज्जत की जरूरत है। अरबिक लैंग्वेज की डिक्शनरियों में आता है कि समद उस सरदार को कहते हैं जिसके पास सब अपनी जरूरतें लेकर जाए, जिसकी इजाजत के बगैर कोई काम न हो, लेकिन वो सरदार खुद किसी का मोहताज न हो। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ऐसी जात है, ऐसा खुदा है जिसको दुनिया से किसी चीज की कोई जरूरत नहीं, न तुम्हारी इबादतों की, न तुम्हारी नमाजों की, न तुम्हारी खैरकारियों की, न तुम्हारी तारीफों की, लेकिन हर वक्त तुमको अल्लाह रब्बुल इज्जत की जरूरत है। और समद का एक मतलब ये भी होता है कि वो जात जिसे खाने पीने की जरूरत न हो। इसका मतलब होता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम इंसानी कमजोरियों से पाक है, जैसे कि इंसान का खाना, आराम करना, सोना, वो अपनी मखलूक में किसी मखलूक की तरह है ही नहीं। एक मोमिन के लिए इस लफ्ज़े समद में कितना सुकून छिपा है। जिंदगी में सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, जब दोस्त मुंह फेर लेते हैं, जब अपने धोखा दे जाते हैं, और जब इंसान की आवाज दब जाती है, तब वही उसी समद की तरफ पलटता है। असमद वो है जो कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, जो कभी हार नहीं मानता, जो कभी कमजोर नहीं पड़ता। ये वही है जिससे चुपके से दुआएं मांगी जाती है जब इंसान को लगता है कि वो अकेला पड़ गया है। तो असमद की सिफत उसे बताती है कि तेरा रब तेरी सही रग से भी ज्यादा करीब है, वो तेरी हर जरूरत को पूरा करने पर कादिर है। तो उस समद की तरफ पलट आ, उसी से मांग। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तीसरी आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, लम यलिद वलम यूलद, न उसने किसी को जाना और न वो किसी से जाना गया। ये आयत इंसानियत की तारीख के सबसे बड़े भटकाव की इस्लाह थी उस दौर में, और आज भी लोगों ने अल्लाह के साथ रिश्ते जोड़ने की कोशिश की। यहूदियों ने कहा कि हजरत अजीज अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं, ईसाइयों ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। मक्का के मुशरिकीन ने तो इस हद तक गिर गए और कहने लगे कि फरिश्ते अल्लाह की बेटियां हैं। अल्लाह ने इस छोटी सी आयत में उन सब के झूठ को रद्द कर दिया, उनके बहुतानों को तोड़ दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत पर लगाए जाने वाले तमाम इल्जामों के रास्ते बंद कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, मेरी शान ये नहीं कि मेरा कोई औलाद हो, क्योंकि औलाद की तसव्वुर मखलूक की जरूरतों और फना से ताल्लुक रखता है और अल्लाह इन सब से पाक है। ये इस बात की दलील है कि बाप बूढ़ा होगा तो बेटा जगह लेगा, या बाप खत्म हो जाएगा तो नस्ल आएगी, मगर अल्लाह वो तो असली और आबदी है, यानी वो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वो उस वक्त से है जहाँ तक हमारा तसव्वुर भी नहीं पहुँच सकता, और वो तब तक रहेगा जब तक हम सोच भी नहीं सकते। उस पर कभी बुढ़ापा नहीं आता, वो कभी फना नहीं होता, उसे किसी सहारे या वारिस की जरूरत नहीं है। लम यूलद यानी उसका कोई बाप नहीं है, न कोई माँ है, न कोई खानदान है, वो किसी चीज से नहीं निकला, ऐसा नहीं
کہ اس کو کسی نے پیدا کیا، نہیں بلکہ وہ خود خالق ہے، اس نے ہی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ پر نہ وقت گزرتا ہے نہ جمع کا اثر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت میں تبدیلیاں آ رہی ہے یا پھر یہ بڑھاپے کی طرف جا رہا ہے، نہیں بلکہ وہ ٹائم سے باہر ہے۔ وہ جیسا اجل میں تھا وہ ابد میں بھی ویسا ہی رہے گا، وہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا، وہ تبدیلی سے پاک ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کا کوئی ہمسر نہیں، اس کے کوئی برابر نہیں۔ دنیا میں ہر طاقتور کے مقابلے میں کوئی دوسرا طاقتور موجود ہے، ہر بادشاہ کا کوئی دشمن یا مد مقابل ہوتا ہے، لیکن اللہ، اس کا کوئی ہم پلہ برابر ہی نہیں، نہ حقیقت میں، نہ طاقت میں، نہ کاموں میں، نہ ہی کسی صفت میں۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کائنات میں کوئی طاقت ایسا نہیں جو اللہ رب العزت کے مقابلے میں کھڑی ہو سکے یا اس کے کاموں میں دخل دے سکے۔ وہ اکیلا ہی پوری کائنات پر حاوی ہے۔ جب تم آخر میں کہتے ہو وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، جان لو کہ دنیا کی ساری شان و شوکت، فرعون کا تکبر، بادشاہوں کی طاقت، اللہ رب العزت کی کبریائی کے سامنے ذرہ برابر بھی نہیں۔ ذرہ کیا، کچھ بھی نہیں۔ یہ کفون کا معنی ہے کہ کوئی چیز اس پوری دنیا میں اللہ رب العزت کے برابر ہو ہی نہیں سکتی۔ کیا تم جانتے ہو کہ یہ چھوٹی سی سورہ اللہ رب العزت کی یہاں کتنی قدر قیمت رکھتی ہے؟ یہ صرف الفاظ نہیں ہے، یہ جنت کی چابیاں ہیں۔ جیسے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا جمع ہو جاؤ، میں تمہیں ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے کہ اتنی جلدی تہائی قرآن کیسے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور صرف سورہ اخلاص پڑھی۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ تہائی قرآن کیسے ہو گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیونکہ پورا قرآن 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلا احکام، جس میں اللہ رب العزت نے قانون بیان فرمایا۔ دوسرا قصے، پچھلی قوموں کے قصے بیان فرمائے تاکہ لوگ ہدایت حاصل کریں، ان سے نصیحت حاصل کریں۔ اور تیسرا حصہ توحید پر مشتمل ہے، اللہ رب العزت کی وحدانیت کو بیان کرتا ہے۔ اور اس سورہ نے توحید کی پوری بات صرف 4 آیتوں میں سمیٹ دی ہے، اس لیے یہ سورہ تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ سورہ دعا کی قبولیت کا سب سے بڑا سبب ہے۔ جیسے کہ ایک مرتبہ ایک شخص مسجد میں گر گرا کر کے دعائیں مانگ رہا تھا، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کیونکہ تو ہی اللہ ہے، تو ہی احد ہے، تو ہی صمد ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا تو فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری روح ہے۔ اس شخص نے اللہ کو اس کے اسم اعظم یعنی سب سے بڑے نام کے ذریعے پکارا ہے، اور جب اللہ سے اس نام کے ذریعے مانگا جائے تو اللہ رب العزت بندے کی دعا رد نہیں کرتا، وہ اسے قبول کرتا ہے۔ یہ اس سورت کی فضیلتیں ہیں۔ اسی طرح اس سورت کے بارے میں آتا ہے کہ یہ سورت انسان کے لیے حفاظت کا قلعہ ہے۔ یہ سورت جادو، نظریں، بد شیطان کے سر سے بچنے کا سب سے مضبوط قلعہ ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رات کو سوتے وقت یہ سورہ اور آخری 2 سورہ یعنی قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھونکتے اور پورے جسم پر مل لیتے۔ یہ اللہ کی ایسی حفاظت ہے جس میں داخل ہونے والا ہر شرط سے محفوظ ہو جاتا ہے، چاہے وہ جسمانی ہو یا روحانی ہو، کیسا بھی مرض ہو۔ یہ سورہ اس شخص کے لیے ایک مضبوط قلعہ بن جاتی ہے۔ سورہ اخلاص صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ جینے کے لیے ہے۔ یہ سورہ ہمیں ایک بہت بڑا راز سمجھاتی ہے۔ جب تمہارا یہ ایمان پختہ ہو جائے کہ کرنے والا ذات صرف اللہ رب العزت کی ہے تو تمہارا دل ہر قسم کے خوف اور لالچ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ جب تم جان لیتے ہو کہ رزق اور عزت، زندگی موت صرف احد کے ہاتھ میں ہے تو پھر تم دنیا کے آگے کیوں جھکو؟ تم بوجھ سے کیوں ڈرو؟ تم حالات سے کیوں گھبراؤ؟ بھلا وہ کس چیز سے لالچ کرے گا جس نے اللہ رب العزت کو پا لیا؟ وہ کس چیز سے خوف کھائے گا، ڈرے گا جب وہ جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے پاس کوئی طاقت ہی نہیں؟ یہ عقیدہ انسان کو ظاہری اسباب کا غلام بننے سے بچاتا ہے۔ فار ایگزامپل، ہم دوا کھاتے ہیں مگر یقین اللہ پر رکھتے ہیں، ہم نوکری کرتے ہیں مگر رزق کی امید اللہ رب العزت سے رکھتے ہیں۔ یہ سورہ ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ اسلام یہی بتاتا ہے کہ دنیا میں رہو، محنت کرو، زمین پر خلافت کی ذمہ داریاں پوری کرو،
کیونکہ اللہ رب العزت نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، لیکن تمہارا دل دنیا میں نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کے ساتھ اٹکا ہوا ہونا چاہیے۔ ہاتھ کاموں میں ہو مگر دل اللہ رب العزت کی یاد میں ہو، اللہ رب العزت سے جڑا ہوا ہو۔ یہی اصل آزادی ہے۔ آج ہم جس جدید دور میں جی رہے ہیں، ڈپریشن، انسائٹی اور بے سکونی کا دور ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ ہم نے اخلاص کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اسباب کو خدا بنا لیا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ پیسہ ہی سمد ہے، یعنی کہ یہ پیسہ ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرنے والا ہے۔ ہمیں لگتا ہے سفارش اور تعلقات ہی ہماری مشکل کشائی کریں گے، اس لیے ہم ڈپریشن اور بے سکونی کا شکار ہیں۔ آج سورہ اخلاص ہمیں پکار کے ایک حل دے رہی ہے کہ جب بھی زندگی کا بوجھ بڑھ جائے، جب مستقبل اور فیوچر کا ڈر ستائے، تو آنکھیں بند کرو اور دل سے کہو اللہ الصمد، میرا اللہ بے نیاز ہے، وہ میرا سہارا ہے۔ اپنے کاندھوں کا بوجھ اس ذات پر ڈال دو جو کبھی نہیں تھکتی۔ یقین جانو تمہیں وہ سکون ملے گا جو دنیا کی کوئی دوا، کوئی چیز تمہیں نہیں دے سکتی۔ آج ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ سورہ اخلاص ہمیں سکھاتی ہے کہ سب برابر ہیں، سب کے سب اللہ رب العزت کے محتاج ہیں، تو پھر ہم ایک محتاج سے کیوں ڈریں؟ ہم ایک محتاج سے کیوں مانگے؟ ہم تو اس ذات سے مانگیں جس سے ہر کوئی مانگتا ہے، ہر کسی کو اسی کی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی کا معمول بنا لو، صبح سورج نکلنے سے پہلے، رات کو سونے سے پہلے 3 بار اس سورت کو سمجھ کر کے پڑھو۔ یہ تمہیں دنیا کی منفی لہروں، نیگیٹو تھاٹس اور نظر بد سے ایسا بچائے گی جیسے کہ تم کسی لوہے کے کیلے میں آ گئے ہو۔ تم نے کتنی بار سورہ اخلاص پڑھی ہوگی بنا اس کا مطلب پر غور کیے؟ کتنی بار یہ تمہاری زبان سے صرف ایک معمولی تلاوت بن کے گزری ہوگی، جبکہ یہ تو روحوں کا آئینہ ہے، ایمان کا ترازو ہے۔ آج رات جب دنیا خاموش ہو جائے، جب سب سو جائے، تو اس سورت کو ایک نئے انداز میں پڑھنا۔ جب تم کہو قل هو اللہ احد، تو تصور کرنا کہ کائنات میں اللہ رب العزت کے سوا کچھ ہے ہی نہیں جس سے محبت کی جائے، اور جب تم کہو اللہ الصمد، تو اپنا ہر دکھ، ہر تکلیف اللہ رب العزت کے حوالے کر دینا۔ یاد رکھو سورہ اخلاص صرف ایک سورہ کا نام نہیں بلکہ یہ ایک زندگی ہے، ایک محبت ہے۔ جو اخلاص کے راستے پر چلا وہ اللہ تک پہنچ گیا۔ اگر آپ کو بھی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجنا نہ بھولیے گا، اور ہماری اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کے دوسروں کو ضرور شیئر کریں تاکہ آپ لوگ بھی اس کے ثواب میں شامل ہو سکے۔ یہ سفر ابھی باقی ہے۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔